دعوت للردہ، جو مرتد ہو جاتے ہیں اللہ نے ان کو بھی واپس آنے کی دعوت دی. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم. ایک جگہ قرآن مجید میں منافقین کو توبہ کی دعوت دی گئی. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے کسی بندے کے لیے توبہ کے دروازے کو بند نہیں کیا. جو بھی ہے جس حال میں بھی ہے وہ توبہ کر سکتا ہے. ہاں اتنی سی بات ہے کہ توبہ فوری کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ انسان سوچتا ہی رہ جائے. چنانچہ توبۃ النصوح کے بارے میں فرمایا کہ تخلیصها من کل غش و نقص و فساد، کہ ایسی توبہ جو ہر ملاوٹ سے اور نقص سے اور فساد سے پاک ہو. یعنی جب انسان کا دل اس کی زبان کا ساتھ دے رہا ہو، ورنہ کئی مرتبہ تو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں دل ساتھ نہیں دیتا. اس لیے اگر کسی نے فقط زبان سے یہ لفظ کہے تبت الی اللہ ورجعت الی اللہ وندمت علی ما فعلت وعزمت علی اللہ اعود الی المعاصی ابدا، مگر اس کے دل میں توبہ کی نیت نہیں تو ان کلمات کو کہنے کے باوجود اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. چنانچہ توبہ کہتے ہیں کہ انسان زبان سے کلمات کہے اور دل اس کی تصدیق کر رہا ہو. اس لیے شریعت نے توبہ کے کچھ آداب بتائے ہیں. سب سے پہلے صحت النیہ، کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے. دوسرا ان یواتی القلب اللسان علی الاستغفار، استغفار کرنے میں زبان کا ساتھ اس کا دل بھی دے رہا ہو. اور اگر زبان پہ الفاظ ہوں اور دل ساتھ نہ دے تو مشائخ نے فرمایا استغفارنا یحتاج الی استغفار، ہمارے استغفار پر ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے. پھر انسان وضو کرے، ان یکون علی طہارۃ، اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اور دعا بھی مانگے قبولیت کے اوقات میں. ان یتخیر الاوقات الفاضلہ وبالاسحار هم یستغفرون. ہمارے اکابر سحری کے وقت استغفار کرتے تھے. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا. مقصد یہ کہ تہجد کے وقت استغفار کروں گا. پھر انسان اپنے لیے بھی دعا مانگے اور سب ایمان والوں کے لیے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یہ دعا سکھائی گئی. چنانچہ جس بندے نے گناہ کیا وہ کہے یا رب استر علیہ، اللہ میرا پردہ رکھ لیجئے. فَإِذَا فَارَغَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، اگر کوئی معصیت سے فارغ ہوا قال یا رب تب علیہ، اے اللہ میری توبہ کو قبول کر لیجئے. فَإِذَا تَابَ، اگر اس نے توبہ کر لی قال یا رب ارزقنی الاسمع، اے اللہ مجھے عصمت عطا کر دیجئے. فَإِذَا عَمِلَ الطَّاعَةَ، اگر اس نے نیکی کا کام کیا قال یا رب تقبلہ منی، اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول کر لیجئے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے اور دل کی نیت کے ساتھ توبہ کرے. اعمال کرے تو دل کے اندر محبت و اللہ کی. چنانچہ
امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس سلسلہ کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں. وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا دیا ہے. خابا رضاہ فی طاعتہ فلا تحقروا منہا شیئا فلعل رضاہ فی. اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپا دیا. تم کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی نہ چھوڑو، کیا پتا اسی نیکی کے کرنے پر اللہ تم سے راضی ہونا ہو. اور فرمایا وَخَبَأَ سَخَطُهُ فِي مَعَاصِيهِ. اللہ نے اپنے غصے کو گناہوں میں چھپا دیا. فَلَا تَحْقِرُوا مِنْهَا شَيْئًا فَلَعَلَّ غَضَبَهُ فِي. چھوٹا گناہ بھی مت کرو، ممکن ہے کہ اسی میں اللہ کی ناراضگی ہو. وَخَبَأَ وَلِيَّهُ فِي عِبَادِهِ. اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا دیا. فَلَا تَحْقِرُوا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ أَحَدًا. تم کسی بھی بندے کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو. فَلَعَلَّهُ وَلِيُّ اللَّهِ. ممکن ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو. چنانچہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اس کے دل میں نرمی آتی ہے. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جالس التوابین فإنہم ارق افئدہ. توبہ کرنے والوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے دل نرم ہوا کرتے ہیں. اس توبہ میں سب سے پہلے انسان اللہ کے حقوق ادا کرے. نمازیں قضا کر دی تھیں، زکوٰۃ نہیں دی تھی، روزے چھوڑ دیے تھے، حج نہیں کیا، تو ان اعمال کا حساب لگا کر جتنا کچھ اس کے ذمہ بنتا ہے اس کو ادا کرے. اور پھر مخلوق کے ساتھ جو زیادتی کی، کسی کا حق مارا، غیبت کی، دل دکھایا، تو ان سے بھی معافی مانگے. اس لیے کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا ضروری. چنانچہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں من تاب عن 99 ذنبا. جس بندے نے 99 گناہوں سے توبہ کر لی، ولم یتب من ذنب واحد، ایک گناہ سے توبہ نہ کی، لم یکن عندنا من التائبین، وہ ہماری کتابوں میں تائبین میں شمار نہیں کیا جائے گا. اب ایک سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور ایک بندہ ہے کہ گناہ کر بیٹھا اور توبہ کی، تو دونوں میں سے بہتر کون؟ تو بعض علماء نے تو فرمایا کہ جس طرح کپڑا شروع میں بنے تو بے جوڑ کا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اس کو کاٹ کے جوڑ لگا دو تو وہ بدنما ہو جاتا ہے، پہلے جیسا تو نہیں بن جاتا. اس لیے جو گناہ کرے ہی نہ وہ سب سے بہتر. اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالی کے ہاں عاجزی، انکساری کا مرتبہ زیادہ ہے. جب کوئی بندہ نیکی ہی کرتا رہتا ہے تو اس کے دل میں خود پسندی ہوتی ہے، اور اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھے اور اس گناہ سے وہ توبہ کرے تو اس کے دل میں گناہ کے کرنے کی ندامت ہوتی ہے. اس لیے یہ بندہ اب اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے. اور دلیل انہوں نے دی کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا ربی این اجدک، اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ رب کریم نے فرمایا عند المنکسرۃ قلوبہم من اجلی، جن کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام ان کے دل میں تلاش کرو تم مجھے وہیں پاؤ گے. جب انسان اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے تو ان العبد اذا اعترف بذنبہ
ثم تاب